هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ وہی جس نے مومنین کے دلوں میں ایک خاص سکینہ کو نازل کیا تاکہ مومنین، اب کل تک میں ترجمہ کرتا رہا ہوں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ ترجمہ صحیح نہیں تھا، یعنی غلط بھی نہیں تھا لیکن حقیقی نہیں تھا۔ حقیقی ترجمہ یہ ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ مومن خود اپنا ایمان بڑھا لیں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ خود اپنا ایمان بڑھا لیں مع ایمانہم، اس ایمان کے ساتھ جو ان کے پاس پہلے ہے۔ اور زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ علم بھی رکھتا ہے کہ یہ صفت کہاں رکھنی ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے نازل کیا تاکہ مومن مرد مومن عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کروں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس لیے نازل کیا تاکہ میں مومنین کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ میں زہیر بھائی چیلنج کرتا ہوں نقوی صاحب، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے کائنات میں وہ شے دکھاؤ کہ ہو لوہا بن جائے سونا۔ یہ 14 کی ولا کا اثر ہے کہ بندہ لائے گناہ بن جائے نیکی۔ میں نے تحقیق کی، ڈاکٹر سلمان شاہد خان تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی، کتب اہل بیت کو کھنگالا کہ وجہ کیا ہے کہ اثر خواب کا پر ہے مومن کے پاس، لائے گناہ بن جائے نیکی، کہا اور کوئی چیز نہیں اس کے پاس سوائے علی کے ولایت کے، اور علی کی ولایت وہ شے ہے کہ گناہوں کی نجاست جب تک دور رہے گناہ ہوتی ہے، جب علی کی ولایت کے سمندر کی لہروں میں شامل ہو جائے نیکیوں میں بدل جاتی ہے۔ لاہور والوں کہنا یہ ہے جو علی ولی اللہ تیرے گناہ کو نیکی میں ڈھالتا ہے اسی کو نماز سے نکال کے نماز کو گناہ کیوں بنا رہا ہے؟ اور اللہ نے خاص سکینہ کو مومن کے دل میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں ڈھل جائیں۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اس لیے بھی نازل کیا کہ منافق مرد منافق عورتوں کو عذاب دوں، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مرد مشرک عورتوں کو عذاب دوں۔ کیوں؟ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اللہ پہ بدگمانی کرتے ہیں۔ اور آگے سردار صاحب اللہ نے بد دعا کے رنگ میں، اس گھر سے سکندر خان محبت ہی ایسی ہے امجد اللہ کو کہ چاہے ان کے لہو کا رشتہ دار کیوں نہ ہو اللہ کوسنے دینے پہ آ جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ کوسنے، یہ بد دعائیں ہر حد تک جاتا ہے خدا۔ اور یہاں بھی اسی طرح بد دعا کے زمرے میں مولانا ہاشمی اللہ کہہ رہا ہے علیہم دائرۃ السوء، مجھ پہ بدگمانی کرتے ہیں اس معاملے میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ان پر اپنی برائی کا چکر پڑے۔ اے اللہ بس یہ بد دعا دے کے تو فارغ ہو گیا؟ ڈاکٹر زین وہ کہتے ہیں نہیں، غضب اللہ علیہم، اور ان پہ اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُمْ، اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے جہنم، ساعت مسیرہ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب جب مومنین کی بات کی تھی، تھوڑا سا تمہارا امتحان بھی ہے، جب مومنین کی بات کی تھی تو پھر بھی کہا تھا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے، اور آگے کہا تھا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی۔ اور پھر منافقین منافقات مشرکین مشرکات کی بات کر کے پھر کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ غلبے والا بھی ہے۔ ترجمہ اختتام کو پہنچا۔
اب آپ سے بخاری میرے ساتھ چلنا ہے چند قدم. آیت بھائی کہاں سے شروع ہوئی؟ هو الذی. اب اس کا صحیح ترجمہ کروں. ہوا وہ ہے. هو الذی، ہوا وہ ہے جس نے ایک خاص سکینہ کو مومنین کے دلوں پر نازل کیا. اللہ وہ ہے بھی نہیں کہا. اب میں مولانا مثال ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ شورا. کون سا سورہ؟ اس میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. وہی تو اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا. قرآن نازل کرتے ہوئے کہتا ہے وہی تو اللہ ہے. سکینہ نازل کرتے کہتا ہے وہی تو ہوا ہے. قرآن نازل کرنا اللہ کا کام، سکینہ نازل کرنا ہوا کا کام. مجھے نہیں پتا میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. سب ماننے والے ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی جمع ہو گئے. قرآن نازل کرنا اللہ کا کام، سکینہ نازل کرنا ہوا کا کام، اور ہوا اللہ سے بھی بڑا ہے. قل هو اللہ احد. جتنا اللہ سے نقوی صاحب ہوا بڑا ہے اتنا قرآن سے سکینہ بڑی ہے. میں نے کیا کہا؟ جتنا ہوا، کیونکہ ہوا نے الوہیت کو ہاشمی ظاہر کیا ہے. قل هو اللہ احد. ہوا نے ظاہر کیا اللہ کو، اللہ نے ظاہر کیا احد کو. ہاں میں آیت پڑھتا ہوں اور تھوڑا تمہاری یادداشت کا امتحان بھی ہے، زیادہ دور کا نہیں امتحان، کل کی مجلس. کس کو یاد ہے کس کو نہیں ابھی پتہ چل جائے گا. میں نے مولانا قرآن سے اس کی صفت پوچھی. سورہ یونس نے ڈاکٹر سلمان امجد آواز دی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. پہلے کہا اے لوگو، پہلے کہا یا ایھا الناس، پہلے خطاب شروع کیا نقوی صاحب لوگوں سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے تمہارے پاس نصیحت بن کے آیا. نصیحت تمام لوگوں کے لیے ہے اور شفا ہے مومنین کے سینوں کے لیے. نہیں اگر ابھی کسی کو شک ہے میں اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی پڑھتا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا یہ جو قرآن ہے شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. ظالم اس کے پاس نہ آئے ورنہ خسارہ بڑھ جائے گا. اب مجھے نہیں پتا بگاڑ والا کون، جوہر سمیٹنے کون آیا. قرآن خود کہہ رہا ہے میں مومن کے سینے کی شفا ہوں. سکینہ حسین کے سینے کی شفا ہے. کہاں مومن کے سینے کی شفا ہونا، کہاں حسین کے سینے کی شفا ہونا. او حسین تو وہ ہے جس کے شہر کی خاک میں شفا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا خان صاحب؟ ہے نا حسین کی دھرتی کی خاک خاک شفا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین وہ ہے جس نے اپنی خاک میں نقوی صاحب وہ کرشمے بھر ڈالے، وہ طلسم سمو دیے. عقل ملکوتی گنگ، زبان علم پہ لکنت. 7 آسمان ہیں. قرآن کہتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو زمینوں اور 7 آسمانوں کی سلطنت دکھائی. 7 آسمانوں کی، اس سے آگے نہیں دیکھ سکے. اس سے آگے امجد سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے جنت المأوا ہے، اس سے آگے کرسی ہے، اس سے آگے لوح ہے، اس سے آگے قلم ہے، اس کے آگے عرش ہے، اس کے آگے حجابات ہیں. اور تیرے مولا صادق نے فرمایا ان السجود علی طین قبر الحسین یخرق الحجب السبعۃ. میرے دادا مظلوم کی کربلا کی خاک پہ ایک سجدہ کرو 7 حجابات کو چیر کے گزر جاتی ہے. حسین وہ طبیب کبریائی ہے. میں نے کہا جملہ پورا سنو گے معراج ہو جائے گی. حسین سعید بھائی وہ طبیب کبریائی ہے جو بیماریاں بڑھانے والی چیز کو شفا کر دیتا ہے. ایک منٹ ایک ڈاکٹر تو میرے سامنے کھڑا ہے، چھوٹا موٹا ڈاکٹر نہیں، نیورو سرجن ہے. ایک بندے کو مٹی کھانے کی عادت ہے،
15वें दिन डॉक्टर का मोहताज हो जाएगा। यानी खाक बीमार करती है, हुसैन की शिफा देती है। अच्छा, अब तुम्हारे शोबे की बात करता हूं। तो मैं इसलिए नाम लेता किसी को गुस्सा ना। मुझे जख्म लग गया, मैंने ऊपर मिट्टी लगा दी। डॉक्टर सलमान ने देखा कि बोला ये वरम क्यों है? ओहो, सेप्टिक हो गया है। क्या किया था? थोड़ी सी मिट्टी लगाई थी। बोला पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकत, आपको पता नहीं जख्म खराब करती है मिट्टी। और हुसैन वो तबीब किबरियाई है, उसके 1400 साल बाद वाले घोड़े के सुमों की मिट्टी। आज 1400 साल बाद, 1400 साल बाद न हुसैन होता है न उसका मुर्तजद होता है। कोई हम अपना घोड़ा सजा के कहते हैं ये हुसैन का है। ओ यारो, मैंने क्या कहा अल्लाह जाने। हमारे अस्तबल का जहीर भाई घोड़ा, कपड़ा हमारे दुकानों का, जीन हमारे शहर के मोची की सिली हुई, तो हमने एक नाम दे दिया ये हुसैन का घोड़ा है। उसके सुमों की मिट्टी शिफा बांटने लगी। तो अगर आज का मोमिन मैदान कयामत में जब कहेगा मैं हुसैन का हूं, अब फैसला करो ना। अब मैं फिर दोहराता हूं, मौलाना हुसैन वो तबीब रूहानी, वो तबीब इलाही, वो तबीब किबरियाई जो बीमारियां बढ़ाने वाली चीज में शिफा भर दे। उसके सीने की शिफा सकीना, उसके बदन की शिफा नहीं, बदन की नहीं, शिफा सदर हुसैन, हुसैन के सीने की शिफा। कुरान मोमिन के सीने की शिफा, सकीना इमामुल मोमिनीन के सीने की शिफा। तो फिर फर्क होना चाहिए ना। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, सकीना को होवा ने नाजिल किया। और मैंने शायद खां कुरान से पूछा, डॉक्टर सलमान मिंबर की बात है, एक बंदे के सामने कही हुई बात से मुकरना आसान नहीं होता, और मैं इतने लोगों के सामने भी बात कर रहा हूं, मिंबर से कर रहा हूं, अल्लाह की अदालत तक जामिन। मैंने माना कुरान के हाशमी वरक वरक से मैंने आपसे बुखारी सवाल किया, आदम को हवा ने भेजा? जवाब मिला नहीं। नूह को नहीं, इब्राहिम को नहीं, मूसा को नहीं, ईसा को। एक आयत कोई दिखा दे नसीर शाह, 500 पूरी जायदाद दे दूंगा कि कहीं अल्लाह ने कहा हो कि वो हुआ है जिसने फलां को नबी बना के भेजा। बस एक आयत है, एक के बारे में है, एक नबी के बारे में। सूरह तौबा में है, सूरह फतह में है, सूरह सफ में है, 3 जगह एक ही आयत दोहराई अल्लाह ने, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। वही तो हुआ है जिसने मोहम्मद को दीन हक दे के भेजा। या हुआ ने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा, या हुआ ने सकीना को नाजिल किया। कोई तो मोहम्मदियत और सकीना में कदर मुश्तरक है। अगर थके नहीं हो तो ये क्यों ज़हीर भाई कह रहा है बार बार खुदा हुवल्लज़ी अंज़ल सकीना था? वही तो हुआ है जिसने खास सकीना को, सकीना पे अलिफ लाम है वाला है, जिसने खास सकीना को नाज़िल किया। बताना ये चाहता है, ये ना समझना कि ये 1400 साल पहले मदीने में जाहिर हुई, जब से हुआ है। जब हुआ था तब जो अगर कोई और थे यकीनन थे तो उसी वक्त सकीना भी थी। अब बाकी कौन थे? एक हकीकत थी, चूंकि जिसने सादिर किया वो भी एक, और वाहिद से जेहत वाहिद में वाहिद शायद सादिर होती है। ये इल्म इलाहियात का मसला है, मैं तुम्हें इल्म गुंजलक में फंसाना नहीं चाहता, वो बात उलमा से करने वाली है। इन्नल वाहिदा ला यसदुरु अन्हु इल्लल वाहिद, ये इल्म इलाहियात का मसला है कि वाहिद से वाहिद शायद सादिर होती है। तो अल्लाह ने एक वाहिद को ही सादिर किया, और वो इतना बाकमाल था, इतना काबिल तारीफ था, इतना लायक हम्द था कि उसने कहा तू तो मोहम्मद है। और फिर नकवी साहब बेहाथ की जात ने इसको सादिर करके डॉक्टर सलमान अमजद हाथ रोक लिया, बेहाथ की जात ने हाथ रोक लिया। आगे जो भी बनाया जरिया इसी को बनाया। इसे अल्लाह ने नजर जलाल से देखा,
मसदर हया को पसीना आया, अल्लाह ने एक एक बूंद से अली हुसैन एक एक नबी बना डाला, अलग से कोई शय नहीं बनाई, इसी से बनाया। फिर कहा मेरे हबीब तनफ्फस, जरा सांस ले, मेरे रसूल ने सांस ली, अल्लाह ने रूहें बना डाली। कहा मेरे हबीब जरा अपने हुबदारों का तसव्वुर करके मुस्करा, मेरा नबी मुस्कराया, अल्लाह ने जन्नत बना दी। तेरे भाई अली और उसकी औलाद के बड़े दुश्मन होंगे, जरा लानतियों का तसव्वुर करके गुस्से में तो आ, रसूल गजब में आया, अल्लाह ने जहन्नम बना दी। तो ये थे हुवियत के वक्त। उसी वक्त मौलाना सकीना थी जो सबकी तस्कीन थी। फिर अल्लाह ने हुवियत वाले खानदान को जमीन पे उतारा अपनी जरूरत के लिए, तस्कीन को रोक के रखा। नहीं, मैंने पहली मजलिस में कहा था कुरान जो दावा करता है कि मुझ में कायनात की सारी हकीकतें हैं, वो इसी तरह है। अगर एक आयत एक हकीकत के लिए हो शायद कहाँ, फिर तो बस 6500 हकीकतों के लिए आया है कुरान, फिर कायनात की हकीकत कैसे होगी? हैं एक एक आयत में पता नहीं कितनी हकीकतें हैं। हाँ, इसको जहन में रख के सुना, तस्कीन को रोक के रखा। फिर पता नहीं क्या जरूरत महसूस की, कहा हुवियत वालों को भेज दिया था, अब तो सबकी तस्कीन है, उनकी भी, बेदिल की भी। अगर कोई मुकस्सर फंसा हुआ है, अभी उसके कलेजे की चल की आवाज आएगी, और जिनके शैपरे मवद्दत हैं फर करके अर्श से टकराएंगे। हैं कहा तू उनकी भी तस्कीन थी, बेदिल की भी तस्कीन है, अब तुझे हुवियत वाले घराने में भेजना है। और अल्लाह ने फिर कुरान में इशारा दे दिया, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, फिर अल्लाह ने अपनी सकीना को अपने रसूल पे नाजिल कर दिया। हाँ, ऐसे ही तो नहीं बन गई हुसैन के सीने की हिफा। हुसैन लेटा कहाँ, जब से दुनिया में आया, पहले दिन से लेकर जब तक रसूल ने जमीन नहीं छोड़ी, हुसैन लेटा रसूल के सीने पर। हुसैन की शिफा था मोहम्मद का सीना, जब वो न रहा यह शिफा सकीना में ढल गई। हुसैन को शिफा मिलती थी सीना ए मोहम्मद पर। अब शायद हाँ मैं वहां खड़ा हूं, अब ये किताबें, ये ज़हीर भाई ये चीजें हकीकत अब किताबों में तो नहीं होती है ना। हाँ, ये तो जब इल्म बांटने वाला अता करता है और कुरान में तदब्बर किया जाता है तो फिर ये जौहरात आते हैं। अब मैंने सईद ज़ैदी कुछ कहा, एक तो कुफ्र का डर भी है डॉक्टर सलमान कि कहीं काफिर ही ना हो जाऊं, ऐसा भी क्या प्यार जो काफिर कर दे। ये जो नुसैरी है ना मुराद, कि प्यार में ही तो काफिर हुआ है, अपनी तरफ से तो मोहब्बत दिखाई है, हो गया काफिर मुशरिक। हम ये नहीं होना चाहते हैं। अब मैं बात अहले यकीन से करने लगा हूं। अभी मेरे मिंबर पर बैठते ही खुतबा पढ़ने से पहले सईद भाई बात कर रहे थे तुमसे, उसने अपने रंग में की, मैं वही बात अपने लफ्जों में कहना चाहता हूं। इश्क की तारीफ यही है नसीर शाह कि वो कर गुजरता है, दलील नहीं मांगता। इश्क कभी दलील नहीं मांगता, कर गुजरता है। सर उठाना आखिरी बंदे तक जो करात के पास बैठे हो तुम भी, नकवी साहब, मौलाना इमरानी, इश्क दलील नहीं मांगता, कर गुजरता है। दलील वहां मांगी जाती है जहां 50-50 चांसेस की गुंजाइश दिल में हो, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। रसूल का कलमा हर एक ने मौजज़ा मांग के जो पढ़ा, वजह यही थी, यही गुमान था। ये सच्चा नबी भी हो सकता है और नौज़बिल्लाह नहीं भी हो सकता। अच्छा ये मौजज़ा दिखा तो मानेंगे, दिखा दिया मान लिया, मैं पूरी जायदाद दूंगा। कहीं झूठी रिवायत में दिखा, सलमान ने कहा हो मौजज़ा दिखा तो मानूंगा। अगर इश्क है हुसैन से, कभी मौलवी से दलील न लेना, कहां तक खून निकालूं, कितनी जंजीर चलाऊं, कितने जख्म लगाऊं। वैसे करनी ने किस आलिम से राब्ता किया था कि कितने दांत तोड़ूं? नहीं, फतवा नहीं तलाश किया, पत्थर उठाया शायद, हाँ अली हुसैन नजीर शाह, छक
ایک ٹوٹ کے گرا. کہتے پتہ نہیں میرے سردار کے کس پہ ضرب لگی ہے. دوسرا پتہ نہیں اس پہ لگی ہو. تیسرا اسی طرح 32 ہی فارغ ہیں. مولوی کے بارے میں تو ابھی شک ہو سکتا ہے کہ جنت جائے گا یا نہیں, اور اس کے لیے تو رسول کہہ کے گیا ہے کہ جنت اویس کو تلاش کرتی پھرتی ہے. اب حسین کے سینے کی شفا ہے. اچھا اب حسین کو کون سی چیز شفا دے گی؟ جو قرآن سے بڑا اثر اپنی خاک میں پیدا کرتا ہے. جو اپنے شہر کی خاک میں قرآن سے زیادہ, دیکھو قرآن شفا ہے, کان پکڑ کے مانتے ہیں شفا ہے, لیکن زہیر بھائی خود وہ امجد کہہ رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ظالم میرے قریب نہ آئے خسارہ ملے گا. حسین کہتا ہے جو کھا لے. بس عشق سیکھو اس گھرانے سے, کیونکہ اللہ نے بھی شاید ان سے عشق کیا ہے, انہوں نے اللہ سے کیا, کیونکہ عشق اس چیز سے ہوتا ہے جو پیاری لگے. اب ان کا معیار یہ ہے کہ اللہ سے کم چیز انہیں پیاری نہیں لگتی. اب میری تھوڑی مدد کرنا لاہور والو, 14 کو تو مولانا اللہ پیارا لگا کہ ان سے بڑا تھا, بڑی چیز سے عشق کیا. تجھے کیا پڑی, ان سے عشق کر بیٹھا. آواز قدرت آئی وزن فرحزیان نبک, میں کبریا ہوں, میں قہار مطلق ہوں, میں جبار ازل ہوں. تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز سے عشق کر سکتا ہوں؟ پہلے میں نے انہیں اپنے جیسا بنایا پھر عشق کیا. خدا کو بھی خود ہی پسند ہے, خود ہی پسند ہے. اس نے کہا دیکھ دیکھ جاہل نہ بن, وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, اذن اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے, جنب اللہ ہے, نفس اللہ ہے. جب ہے مجھ جیسا عشق کیوں نہ کروں؟ قرآن کہتا ہے مجھ میں شفا ہے, مگر ظالم میرے پاس نہ پھٹکے. حسین کہتا ہے میرے شہر کی خاک عادل کھائے, ظالم کھائے, جاہل کھائے, عالم کھائے, مجھے کریم سمجھ کے چکھ لے, شفا ہے. تو اب جس نے اپنے شہر کی خاک کا رتبہ اتنا بلند کر دیا ہے, اب حسین کو کون سی چیز شفا دے سکتی ہے؟ قرآن مومنین کو شفا دے سکتا ہے, حسین کو نہیں. قرآن میں شفا بھری ہی اسی لیے گئی ہے کہ اس میں حسین اور اس کے خانوادے کا ذکر ہے. قرآن شفا نہیں دے سکتا. یہ تو گھر وہ ہے, کبھی کبھی قرآن کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس حقیقت کو یاد رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں بیان ہو جائے, پرسوں پر ہوگی ضرور. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کب وہ چاہیں گے جب, لیکن ہوگی ضرور, اتنا مجھے یقین ہے. قرآن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر کیا لکھا ہوا تھا رسالت کے کندھے پہ؟ آیت ہی لکھی ہوئی تھی. کون کھڑا تھا اوپر؟ یہ تو شفا مولانا نہیں دے سکتا. اس سے بڑی حقیقت شفا دے گی, اور میں پہلے بتا چکا ہوں, رسول کے سینے پہ لیٹتا ہے, وہ ہے حسین کے سینے کی شفا. کیوں؟ دیکھیں میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, تم جلدی سمجھ لو گے, ڈاکٹر ہو اور پڑھے لکھے یاری والے بیٹھے, میرے سمجھ لو. علاج کے مختلف طریقے رائج ہیں دنیا میں, اور سب سے مشہور طریقہ ہے علاج بالمثل. یعنی جیسی تکلیف ہے اسی کی مثل عقاقیر کا جوہر نکال کر علاج کرنا. اب حسین کے سینے کو شفا چاہیے, وہ لیٹتا ہے رسول کے سینے پر. کیوں؟ یہ علاج بالمثل ہے. حسین منی, جو حقیقت حسین کی ہے وہ اسی کی ہے جہاں لیٹا ہے. شفا مل رہی ہے, چیز ایک ہے. ادھر تو علاج بالمثل تھا, جو حسین وہ حقیقت محمدیہ, جو حقیقت محمدیہ وہ حسین. حسین منی وانا من الحسین. تو یہ اس بی بی کا لقب کیوں ہے شفا و صدر الحسین؟ حسین کے سینے کی شفا. اور میں نے کہا تھا نا کہ مولانا اگر سوچا جائے کافر ہونے کا ڈر ہے, یا نانے کا سینہ شفا ہے حسین کی, یا سکینہ شفا ہے, نہ بابا شفا ہے.
اب یہاں میرے ہاتھ کھڑے ہیں. اب اس پر تو سردار صاحب بحث وہ کرے نا کہ جس کے علم میں اتنی وسعت ہو کہ وہ حجت کا احاطہ کرے. یہاں تو جبریل دم نہیں مارتا. آدم کی سوچ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. بھلا مصلحت کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن پھر شفا اور کوئی بیٹا شفا نہیں. خود سید الساجدین زمانے میں موجود ہیں، یہ بھی شفا ہے. جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں وہ ایک بات تو ظاہر ہے جہاں تک ہمارے علم کی بھی رسائی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے تمہارے رسول کی. فرماتے ہیں ہر بچہ 10 چیزوں کی پیداوار ہے. ہر بچہ 10 چیزوں سے بنا ہے. یہ حدیث رسالت ہے. اچھا تو سرکار وہ کیا فرمایا؟ 8 چیزیں بچے کو والدین سے ملتی ہیں، 2 اللہ سے. اب مولوی کے ہاں تو شاید ہاں یہ شرک ہو گیا، بلکہ بڑا ہو گیا کہ بچے کو والدین دے رہے ہیں، صرف 2 اللہ دے رہا ہے. کون کون سی؟ فرمایا 4 چیزیں اسے باپ کی طرف سے ملتی ہیں، 4 ماں کی طرف سے، 8 2 اللہ کی طرف سے. سرکار کون کون سی؟ فرمایا ہڈیاں، پٹھے، رگیں اور دماغ، یہ باپ کی طرف سے ملتا ہے. ہڈیاں، پٹھے، رگیں اور دماغ یہ باپ کی طرف سے. بال، کھال، خون اور گوشت ماں کی طرف سے. اور فرمایا عقل اور روح اللہ عطا کرتا ہے. ہڈیاں، پٹھے، رگیں، دماغ باپ کا، بال، چمڑا، کھال، خون، گوشت ماں کا. یہ بات غلط پھیلی ہوئی ہے، فلاں فلاں کا خون ہے. خون ماں کا ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا. عام طور پہ شاید یہی کہا جاتا ہے باپ کا نام لے کے اس کا خون ہے. نہیں، خون ماں کا. ہاں، اور پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے اور 2 سال میں اتنا خون پیدا کر دیتی ہے اس کے بدن میں ماں کہ زندگی بھر اگر ضائع نہ کرے، ضرورت ہی نہیں، دودھ پلا پلا کے. اور یہی وجہ تھی کہ کربلا والے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ ماں کا بھی نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ میں یہ بھی عمرانی صاحب بتاتا چلوں، کیونکہ خون ہوتا ہے ماں کے دودھ سے. اللہ حسن نے پیا، تیرے مولا حسن نے بطول کا دودھ پیا، مولانا حسین نے نہیں پیا. کیوں؟ دودھ سے خون بنتا ہے، خون ماں کا. اللہ کو علم تھا یہ خون کربلا میں بہے گا. اللہ کا علم تھا یہ خون کربلا کی دھرتی پہ بہے گا. اور جو کہ یہ بطول کا ہے، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ نامحرم کی نظر جائے اس خون پر. سکینہ کے پاس ہڈیاں حسین کی، اعصاب حسین کے، رگیں حسین کی، دماغ حسین کا، اور باقی 4 چیزیں جناب رباب کی. دونوں کو ضم کر کے تعویذ شفا بنا کے سینے پہ لٹاتا تھا. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.